السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد حسان ہوں۔ آج کا ہمارا افسانہ کتا بلّا، جس کے مصنف مصطفیٰ آفریدی ہیں۔ آپ نے میرے پچھلے افسانے میں بہت محبت دکھائی، اس کا بہت شکریہ۔ گٹر کے اندر اترنے سے پہلے ٹھرے کی پوری ایک بوتل اپنے اندر اتارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سونگھنے کی حس کا سارا نظام بند ہو جائے اور گٹر کھل جائے۔ اگر کوئی بھنگی پیے بغیر اترے گا تو گٹر میں سالوں سے بند گیس اور بدبو اکٹھی ہو کر اسے مار ڈالے گی۔ یہ ٹوٹکا مجھے اپنے ان بڑوں سے ملا تھا جو اپنے اندر کے انسان کو ٹھرے سے مدہوش کر کے دوسرے انسانوں کا گند صاف کرتے تھے۔ بڑوں کے ٹوٹکے پر عمل کرتے ہوئے میں نے حاجی رفیق سے 100 روپے میں اس کا گٹر صاف کرنے کی بات پکی کرنے کی کوشش کی، 50 گٹر کھولنے کے اور باقی کے 50 دو بوتلوں کے لیے، لیکن سودا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ کیونکہ حاجی رفیق پیدائشی حاجی تھا، حج والے دن پیدا ہوا تھا، اس لیے حاجی کہلاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تو اس میں حاجیوں والی کوئی بات نہیں دیکھی، وہ تو بس سارا دن اپنی دکان پر بیٹھے تیرے میرے کی مردانہ کمزوری کا علاج اور بواسیر کے آپریشن کرتا تھا۔ اس کے بڑے کبھی بہت بڑے حکیم ہوا کرتے تھے، نوابوں اور سرداروں کی نبضیں دیکھا کرتے تھے، لیکن اب حاجی کی دکان میں لٹکتی ان بزرگوں کی فریم شدہ تصویریں شیشے کے مرتبانوں میں قید مردہ سانڈوں اور گرگٹوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سب کی طرح میں بھی جانتا تھا کہ حاجی کی جیب سے پیسے نکلوانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی بحث کیے جا رہا تھا۔ آخر کار کافی مغز ماری کے بعد اسی بدبخت نے طے کیا کہ وہ مجھے مزدوری کی بجائے 6 بوتلیں لا کے دے گا۔ میرے لیے یہ بھی وارے کا سودا تھا۔ میں نے سوچا اگلے ہفتے کرسمس آ رہی ہے، 2 بوتلیں ابھی کام آ جائیں گی اور باقی 4 کو کرسمس کی خوشیوں میں شریک کر لوں گا، اس لیے میں نے آمین کہہ دی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کام کے لیے اپنے پولیس کانسٹیبل صالح کی خدمات لے گا، جو وردی کی طاقت دکھا کر بھورے فنکار سے 6 بوتلوں کی وصولی کر لے گا۔ بھولا ہمارے محلے کا شراب فروش اور فنکار ٹھرا میکر تھا۔ اس کے بڑے بھی کسی زمانے میں عطر بناتے تھے، لیکن اب بڑوں کی جگہ ٹھروں نے لے لی تھی۔ عطروں والے قبروں میں جا سوئے اور بھولے فنکار نے انہی کی لگائی بٹھیوں پر گلاب کی بجائے شراب کشید کرنا شروع کر دی۔ اس کا بنایا ٹھرا انگریزی شرابوں کو بھی شرماتا تھا۔ اتوار کی صبح میں اپنے آلات صفائی لے کر حاجی کے گھر پہنچ گیا، جو اس وقت اپنے دروازے کے باہر تھڑے پر آلتی پالتی مارے راجے نائی سے شیو بنوا رہا تھا۔ راجے نے شیو کے بعد اس کی کلمے برابر کر کے اپنا کام ختم کیا۔ حاجی نے مزدوری دینے کی بجائے لال رنگ کے کیپسولوں کی ایک چھوٹی سی شیشی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ راجے نے خوش ہو کر وہ شیشی جیب میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا چل دیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس شیشی میں وہی کیپسول بند ہیں جو مرد کو سر اٹھا کے چلنے کی طاقت دیتے ہیں، جنہیں کھا کر سر تو اٹھ جاتا ہے لیکن گردے بیٹھ جاتے ہیں۔ حاجی مجھ پر ایک نظر ڈال کر اندر گیا اور کچھ دیر بعد کپڑے کے تھیلے میں بند 6 بوتلیں تھما کر نہانے چلا گیا۔ میں نے ایک بوتل کی گردن مروڑ کر ڈھکن کھولا اور وہیں تھڑے پر بیٹھے بیٹھے بھولے فنکار کی فنکاری آہستہ آہستہ پیٹ میں اتارنے لگا، تاکہ حاجی کے آنے سے پہلے میرے سونگنے کی حس مر جائے اور میں تسلی سے گٹر میں اتر جاؤں۔ جب تک حاجی نہا دھو کے باہر نکلا، ٹھرا اپنا وہ کام کر چکا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر حاجی نے دروازے سے پیر نکالا، ادھر میں تھڑے سے گر گیا اور اپنی رہی سہی طاقت جمع کر کے چلایا، خدا تجھے برباد کرے حاجی، کچی شراب پلا دی تو نے، میری آنکھیں جا رہی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، پاسٹر میتھیو، پاسٹر میتھیو۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر پاسٹر میتھیو کو آوازیں دے رہا تھا۔ پاسٹر میتھیو سلیم ایڈوکیٹ ہماری برادری کا اتنا بڑا اور عزت دار آدمی تھا کہ ہمارے لوگ اس سے اپنے بچوں کے نام رکھوانے جاتے تھے۔ مجھے بھی بنیامین کا نام اسی نے دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب مجھے سب لوگ بلا کہتے ہیں اور اسی نام سے جانتے ہیں۔ اپنا اصل نام تو میں خود بھی بھول گیا ہوں۔ جب بھی ہماری جان پر بنتی ہم پاسٹر میتھیو کو پکارتے تھے۔ وہ پاکستان کے ان چند خوش قسمت مسیحیوں میں سے تھا جس کا نام اس کے مذہب کا پتہ دیتا تھا، ورنہ ہمارے زیادہ تر مسیح ایسے درمیانے نام رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو اکثریت کے کانوں میں نہ چبھیں۔ ہم نے نام تو بدل لیے لیکن قسمت پھر بھی نہیں بدلی۔ پاسٹر میتھیو کے دوسری بڑی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اس نے ہمارے پوپ جان پال کے ساتھ اٹلی جا کے ملاقات بھی کر رکھی تھی۔ وہ تصویر جس میں پاسٹر میتھیو پوپ جی کے مقدس ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں ہمارے گرجے کے باہر دیوار پر آج بھی لٹک رہی ہے۔ ہر سال اسے کرسمس پر اٹلی کے سب سے بڑے چرچ سے پوپ جی کے دستخطوں کے ساتھ مبارکبادی کا خط بھی آتا تھا، جو اس کے اپنے اخبار مسیح کی آواز میں چھپتا تھا۔ پاسٹر میتھیو ہمارا وہ ہتھیار تھا
جس سے بڑے بڑے دبتے تھے۔ اس کا نام سن کر حاجی رفیق بھی دب گیا۔ اس سے پہلے کہ میری آوازیں کسی تیسرے کے کانوں میں پہنچیں، حاجی نے میرے دونوں بغلوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور گھسیٹ کر بیٹھک میں لے آیا۔ وہ خدا کے واسطے دے کر مجھے خاموش ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ میری چیخوں سے تنگ آ کر اس نے میرے بازو میں وہی ٹیکا لگا دیا جو بواسیر کا آپریشن کرتے وقت اپنے مریضوں کا نچلا دھڑ سن کرنے کے لیے لگاتا تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے وہ کافی دیر تک میری آنکھیں واپس لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچی شراب اپنا پکا کام کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ہوش میں آ کر شور مچاتا، حاجی نے سوچ لیا کہ وہ میرا آپریشن کر کے میری پرانی کی جگہ نئی آنکھیں لگا دے گا، لیکن کس کی لگائے گا؟ ابھی وہ اس مدعے پر سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں چھت پر لڑتی بلیوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بھاگ کے چھت پہ گیا اور فیروزی آنکھوں والے ایک آوارہ بلے کو پکڑ آیا۔ اس نے پہلے میری ایک آنکھ نکالی اور اس کی جگہ بلے کی فیروزی آنکھ لگا دی۔ اس کے بعد اس نے میری دوسری آنکھ کو جڑ سے اکھاڑ کے نیچے پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلے کی دوسری آنکھ نکالنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، وہ بدبخت ہوش میں آ گیا۔ وہ اپنی دوسری آنکھ دینے کی بجائے زمین پر پڑی میری آنکھ لے کر بھاگ گیا۔ اتنے لمبے آپریشن سے تھک کے حاجی نے بلے کے پیچھے جانے کی بجائے میری دوسری آنکھ کے گڑے میں روئی بھر کے ٹانکے لگا دیے۔ 2 دن بعد میں ہوش میں آیا تو میری ایک آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی اور دوسری میں بلے کی فیروزی آنکھ لگی تھی۔ مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا، بلکہ اندھیرے میں بھی دن جیسا اجالا دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے پاسٹر میتھیو کی صلاح پر 50,000 کے راضی نامے میں حاجی پر کیس کرنے کی بجائے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اسی کے بروقت آپریشن نے مجھے اندھیروں سے بچا لیا تھا۔ پہلے میں صرف بلا تھا، فیروزی آنکھ لگنے کے بعد بلا فیروزی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر وہ بلا نہ بھاگتا تو آج اس کی دوسری آنکھ بھی مجھے لگ چکی ہوتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے اس کی آنکھ لگائی، بدلے میں اس نے میری آنکھ کھائی، حساب برابر۔ دعا کرو کہیں مل جائے تو اس کی دوسری آنکھ نکال کر اپنی جوڑی پوری کر لوں۔ تمہیں میرے چہرے پر یہ گڑا برا لگتا ہے نا کاکے یار؟ چاچے بلے فیروزی نے یہ ساری کہانی سنانے کے بعد کالے چشمے سے اپنی ایک آنکھ اور دوسرے گڑھے کو ڈھانپتے ہوئے مجھ سے پوچھا،